بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عبید بھٹی ہوں۔ آج 18 دسمبر ہے، میرے ساتھ ہرمیت سنگھ موجود ہیں اور اس وقت تو بہت جانی پہچانی شخصیت ہو چکی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے گزشتہ کچھ دنوں سے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کس لیے ہو رہا ہے، مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، ہرمیت سے ہی جان لیتے ہیں۔ ہرمیت صاحب، آپ کے اوپر سنا ہے کہ ایک اور مقدمہ درج ہو گیا ہے، اور کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ شاید کوئی خفیہ مقدمات اور بھی ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ ہرمیت جیسے بے ضرر انسان کے خلاف یہ مقدمات کیوں بنائے جا رہے ہیں کہ ہرمیت ریاست کے خلاف پروپیگنڈا وید بھائی، پہلے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کو کس طریقے سے زیر عتاب رکھا گیا ہے، جو اب آپ کی چلی گئی ہے، مختلف چیزوں کا آپ سامنا کر رہے ہیں۔ تو ہر ایک صحافی اس وقت صرف مسئلہ حکومت کو یہی ہے کہ بھائی صاحب جو ان کے گن گائیں، اور وہ بڑے اچھے صحافی بھی ہیں، وہ جو ہے وہ صحافی ہیں بقول وزیر اطلاعات کے، وہ صحافی ہیں۔ میرے جیسے آپ جیسے لوگ جنہوں نے ٹی وی پہ کام کیا ہے، ابھی بھی ٹی وی پہ کام کرتے ہیں کئی، اور اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ وہ یہ صحافی نہیں ہے۔ سو بہرحال جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو مقدمات اور جو چیزیں ہمارے سامنے ہمارے اوپر لگائی جا رہی ہیں، جس میں میرے اوپر جو ایف آئی آر درج کی گئی، اب دیکھیں میں خود رحیم یار خان تھا، اور اس سے پہلے میں نے کوریج کی ہے، میں تو ڈی چوک گیا ہوں، جو ایز اے رپورٹر میرا پروفیشن یہی ہے کہ میں وہاں سے رپورٹ کروں۔ جو چیزیں میں نے رپورٹ کی، اس کے بعد میں آن ایئر کی، میں نے اس کو ٹویٹر پہ بھی ڈالا، جو چیزیں ہوتی رہی اس کے ایز اے خبر میں نے عوام تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اس کے بعد میں رحیم یار خان سے آیا ہوں، اور یہاں پہ مجھے پتہ چلا، حالانکہ کہا جا رہا تھا کہ مختلف صحافیوں پر جو ہے وہ مقدمات ہیں، مجھے ویسے بھنک تھی کہ شاید میں بھی اس میں شامل ہو سکتا ہوں۔ تو پھر جب مختلف ذرائع سے ہم نے اپنے ایف آئی آر اوپر نکالی، تو اس میں جو چیزیں شامل آئی ہیں، یعنی جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑی بھونڈی قسم کی، یعنی وہ بھونڈے قسم کے الزامات ہیں اور بھونڈی قسم کی ایف آئی آر ہے۔ الزام ایکچولی کیا لگا ہے اس کے اندر؟ الزام یہ لگا ہے کہ آپ کے ٹویٹر کے ذریعے آپ نے ریاست میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے، آپ نے جو ہے یہ جو نسلی تعصب ہے، یہ آپ نے اس کو بھڑکاوا دیا ہے، وہ جو پشتونوں کے ساتھ۔ اب عبید بھائی، میں وہی چیز کوٹ کرا جو میں گراؤنڈ پہ دیکھ رہا ہوں، جو پشتونوں کے ساتھ مجھے تو میرے شانگلہ کے یہاں پہ کچھ اور پختونوں نے رابطہ کی کہ بھئی ہمارے بچوں کو اٹھایا گیا، تنگ کیا گیا، ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویسے تو شانگلہ کا میرا خیال ایک بچہ مارا بھی گیا تھا۔ جی بالکل، میرے علاقے کا ہے، مارتون کے علاقے کا ہے، میرے سے تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے مسافت پر ہے وہ علاقہ۔ وہ نوجوان، بڑے ہینڈسم سا نوجوان، اس کو قتل بھی کیا گیا، اسی ڈی چوک میں کیا گیا۔ اب اس حوالے سے اگر میں دیکھوں تو بھئی جو چیز آپ کا امیر مقام کون ہے؟ منسٹر ہے نا، اس نے اپنے پریس کانفرنس میں کیا کہا کہ مجھے پختون کال کرتے ہیں کہ بھئی سب یہاں پہ پختونوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ مقدمہ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو جواب تو آپ کے امیر مقام نے دے دیا، پھر ٹویٹر کے ذریعے کہتے ہیں کہ آپ نے انتشار پھیلایا۔ تو آج وہ شیزہ فاطمہ جو خواجہ اسف صاحب کی بھتیجی آئی ٹی منسٹر ہے، اس نے کہا کہ ٹویٹر استعمال کون کرتا ہے؟ تو 2% لوگ ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس کا آزادی رائے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اس کا تعلق نہیں تو پھر آپ نے مجھ پہ مقدمہ کیوں درج کیا؟ 2% لوگوں کو میں نے کس طرح انتشار ملا اور ان کی وجہ سے انتشار پھیلا؟ تو اس قسم کی بھونڈی اس قسم کی ایف آئی آر ہے۔ اور پھر ہاں، ایک اور چیز عبید بھائی، یہاں سے میری بیل ہو گئی، میں یہاں سے بیل کر لیتا ہوں، اور دوسرے دن صبح اٹھتا ہوں، اچانک ایک اور یعنی مجھ پہ انکوائری لگائی جاتی ہے، اور وہ بھی کہاں؟ پشاور میں۔ اب میں یہ گزارش میری ہے کہ بھائی صاحب، آلریڈی پشاور میں میرے ساتھ، میری فیملی کے ساتھ بہت آلریڈی ایک ٹریجڈی ہوئی ہے، آلریڈی مجھے تھریٹس ہیں، ریاست نے مجھے سیکیورٹی گارڈ دیے، جو آپ نے بھی دیکھا ہے، کمانڈو جو ریاست نے دیا ہے۔ تو ایک طرف تو ریاست مجھے پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے کہ ریاست ہرمیت کی زندگی بچی رہے، دوسری جانب ریاست مجھ پہ اس قسم کے بھونڈے قسم کے الزامات لگاتی کہ مجھے غدار تک بنا دیا۔ یعنی وہ محب وطن ہے جو جھوٹ کو سچ کہیں اور سچ کو جھوٹ کہیں تو وہ محب وطن ہے۔ ہم جو جھوٹ کو جھوٹ کہیں، سچ کو سچ کہیں تو ہم غدار بھی ہیں، مقدمہ بھی درج ہوتا ہے۔ لیکن میں اس کو ایز اے تمغے کے طور پر لے رہا ہوں، اور میں فخر فیل کر رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں بھی ان غداروں کی لسٹ میں شامل ہو گیا ہوں جو اس ملک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس ملک سے پیار کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ایک درد رکھتے ہیں، ایک تکلیف رکھتے ہیں۔ اور وہ درد یہی ہے کہ میرا ملک جس طریقے سے جا رہا تھا، آج میرا ملک جس فسطائیت کا شکار ہے، جس جبر کا شکار ہے، جو مسائل ہیں، جس طریقے سے خواتین کو اٹھائے جا رہے ہیں، رات کی تاریکی میں ہمارے دوست قمر میکن کے گھر پر جو چھاپے پڑے، اس پر جس طریقے سے اس آپ کو جو ہریس کیا، مجھے آپ کے بارے میں بھی فکر ہوتی ہے، اینی ٹائم ہوتی ہے۔ اسی طرح آسد طور کو دیکھیں، اس عمران ریاض بھائی کو دیکھیں، بیچارے ابھی بھی غائب ہے،
ایک نامعلوم مقام پر بیٹھا ہوا ہے. ابھی جو رپورٹس آئی ہیں آپ نے دیکھی ہیں, وہ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے بارے میں اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ غزہ کے بعد تو پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ صحافیوں کی زندگی خطرے میں ہے. تو آپ نے صحافیوں کو ٹارگٹ کیا, پھر ایک ایسے صحافی کو جو آپ کے ایک سافٹ امیج کے کام آ سکتا ہے. آپ دنیا بھر میں 2018 میں آیا تو دنیا نے بڑی بڑی ہیڈ لائن لگی اور پاکستان کے لوگوں نے تعریفیں کی کہ مائنورٹی کے بارے میں تو ہم نے بڑا سنا تھا لیکن یہ تو بڑے سپورٹ کرتے ہیں. آج تم نے مجھ پہ یہ مقدمہ کر کے, مجھے مقدموں سے نہ میں ڈرنے والا ہوں نہ پیچھے ہٹنے والا ہوں, میں مقابلہ میں عدالت میں کروں گا. لیکن آپ کو کم سے کم مجھے ایک نوٹس تو بھیج دیتا کہ بھائی صاحب آپ پہ یہ الزام ہے, آپ آ جائیں. سیدھے ایف آئی آر آپ نے ٹھوک دی, اور کیا مقصد کیا تھا کہ اٹھا لوں. تو اگر آپ مجھے جیل میں بھی ڈالیں گے تو اس کا بھی میں نہیں چاہتا کہ اس کا امیج بھی دنیا میں کوئی اچھا نہیں جائے گا, کیونکہ پورے اس پاکستان میں 77 سال میں آپ کا ایک ہی صحافی آیا ہے, اس پہ بھی آپ اس قسم کے بھونڈے قسم کے الزامات لگا رہے ہیں. اور ٹویٹر کو آپ نے پورا کوٹ کیا کہ 2024 میں جو ہرمیت نے ٹویٹ کیے ہیں اس سے ریاست کو نقصان ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں میرا ٹویٹر زیادہ تر کس پہ ہوتا ہے؟ غزہ پہ ہوتا ہے. میں فلسطین کے حق میں بولتا ہوں. شاید یہ تکلیف بھی ان کو آ رہی کیونکہ فلسطین کا جھنڈا بھی گناہ کبیرہ ہے, تو شاید میں مظلوموں کی آواز بنتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ غزہ کی آواز نہ بناؤ. مجھے تو ایسا لگتا ہے کیونکہ جنہوں نے فلسطین کا جھنڈا, فلسطین کی جو ہم نے احتجاج کی اس پر پابندیاں, اس پر ایف آئی آر ہے, اس پر لوگوں کو گرفتار کیا, تو شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی کیونکہ میرا زیادہ تر اس سے جڑا ہے. ہاں اگر آپ کو یہ تکلیف ہے کہ میں ڈی چوک پہنچا اور وہاں سے میں نے رپورٹنگ کی, تو پھر آپ مجھے بتائیں کیا اس کی تصدیق آپ لوگوں نے نہیں کی؟ آپ کے منسٹروں نے کی گولیاں چلی ہیں نا, انہوں نے تصدیق کی ہے. تو جب آپ نے تصدیق کی ہے تو پھر رہ کیا گیا ہے؟ اور جس طریقے سے آپ نے, اور میرا ٹویٹ نکال لیں اگر ریاستی اداروں کے خلاف, میں ایک صحافی ہوں, میں اپنا اوپینین دے سکتا ہوں. میں جو ہے مجھے آئین نے اجازت دی, پہلے آئین سے پھر وہ شک نکال دو, میں اجازت نہیں. یہ کیس اوپینین پہ بنا ہے یا خبر دینے پہ بنا ہے؟ سر یہ تو ٹویٹر پہ بنا ہے کہ ٹویٹر سے انتشار. اب یہ تو ایف آئی آر مجھے کلیئر کرے گا کہ کیس کیا ہے, کون سی خبر ہے جس سے مجھے ان سے پرابلم ہوئی ہے. کیا 2024 کا پورا ٹویٹر نکالیں گے, وہاں سے کچھ چیز نکالیں گے؟ ویسے تو بتائیے, لگ رہا ہے اس وقت کہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا ہے یہاں پہ, آپ اس دن فیلڈ میں تھے, بہت ساری چیزیں آپ نے رپورٹ کی. تو جتنے بھی لوگ اس وقت لسٹ بنائی جا رہی ہے اور اس میں کہا گیا, ایون جی آئی ٹی بنی ہے 1 دسمبر کو, شاید آپ نے نوٹیفیکیشن دیکھا ہے کہ نہیں, شہباز شریف نے بنائی ہے. اس میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ جو احتجاج ہوا ہے ایک سیاسی جماعت کا, اس پہ جن لوگوں نے کوئی ایسی چیزیں لکھی ہیں یا کہی ہیں جو ریاست کے مفاد کے خلاف ہیں یا پروپیگنڈا کیا ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ایز ارلی ایز پاسبل ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو سوال یہ ہے کہ 26 کو تو آپ رپورٹ کر رہے تھے, تب تو تجزیہ نہیں تھا. بالکل. تو پھر رپورٹ میں آپ نے بتایا کہ یہاں گولی چلی ہے یا کوئی مرا ہے. دیکھیں میرے سامنے تو جو چیز آئی, میرے سامنے ایک نوجوان جس کا ہاتھ زخمی تھا, اور اس نے خود گولیں دکھائی کہ بھائی صاحب یہ گولیاں یہ لگی ہیں. کچھ لوگوں کو میں نے پہلے وہ کر دیا ہے, یعنی میں نے ان کو فرسٹ ایڈ دی ہے. یہ میرے سامنے ہوا ہے. مطلب اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہے وہ؟ یس, بلٹ وونڈ. یس, میرے بلٹ اس نے مجھے دکھائے آن دا کیمرا. تو شاید وہ چیز اگر انہوں نے دیکھی ہو تو میں نے تو وہ رپورٹنگ تھی جو گراؤنڈ میں اس نے مجھے دکھائی, میں نے وہی کیا. اور میرے سامنے جو چیز ہوئی وہی چیز میں نے بتائی کہ چاہے وہ پولیس پر کچھ ہوا, پولیس زخمی ہوا, تب آپ نے مجھے دیکھا میں دو طرف کھیل رہا تھا. میں ادھر بھی رپورٹنگ کر رہا تھا, میں ادھر بھی, میری ایف سی کے سائڈ پہ بھی رپورٹنگ ہے, اس سائڈ پہ بھی رپورٹنگ ہے. تو دونوں کو اگر ملا لے, میں نے دونوں کا موقع سامنے رکھا ہے. اچھا, اب آپ کو اگر یہ تکلیفیں لی چک کیوں گے, تو پھر میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ یہ والا سینی چیپٹر ہی بند کر دیں صحافت کا کہ بھئی صاحب ہم نے آئینی آزادی نہیں دی کہ ہم وہاں سے جو ہے ہم جا کے رپورٹنگ نہیں کر سکتے. آپ پھر ٹھیک ہے, نوٹس ہمیں تو دے دیا, ان باہر کی دنیا کو بھی نوٹس دے دے, دی گارڈن کو دے دے, دی گارڈین ہو گیا, بی بی سی دے دیا, الجزیرہ کو دے دیں, اور بڑے بڑے چینل نے جو سٹوریاں لیک کی ہیں اور بتایا آپ کے بارے میں, ان کو بھی ایک نوٹس تھما دینا, لگ پتہ جائے گا. وہ دنیا میں تو کم سے کم ان کے حوالے سے آپ چیزیں کوڈ ہو سکتی ہیں, یعنی ان پر آپ کیس کر سکتے ہیں, ان پر آپ جرمانہ عائد کر سکتے, تو کر لو. انہوں نے تو انٹرنیشنلی اس چیز کو دنیا کے سامنے رکھا. ہم نے تو احاطہ کے ٹی وی کے ذریعے تو آپ ہمیں ہم تو بتا نہیں سکتے. تو چاہے ٹویٹر کے ذریعے کہ ہم نے کیا, سوشل میڈیا کے تھرو کیا, آپ نے ہمیں نوٹس تھما لیے, آپ نے ہم پہ مقدمے درج کر لیے. ٹھیک ہے, آپ جی آئی ٹی بنائے, جو کچھ بنائے, ہم سامنے ہونے کے لیے تیار, ہم بھاگنے کے لیے تو تیار نہیں ہے. صحیح. آپ کہہ رہے ہیں کہ سافٹ امیج ہے, جیسے کہ آپ کا ظاہر ہے آپ پاکستان کے شاید واحد اقلیتی صحافی سکھ کمیونٹی سے,
اور 2018 میں مجھے اچھے سے یاد ہے جب آپ میڈیا آپ نے جوائن کیا اور جس طرح کے پیکیجز بنائے گئے اور جس طرح پھر آپ کو پروگرام ملا، بڑا کیچ کیا ریاست نے اس بات بالکل کو۔ بالکل تو کہیں ایسا تو نہیں کہ موجودہ جو اس وقت، کیونکہ ہمارے ریاستیں بدلتی رہتی ہیں، ہاں رجیم ہر سال 2 سال 3 سال بعد ریاست ہی بدل جاتی ہے، ریاست ہی حکومت بدل، حکومت نہیں بدل۔ تو یہاں پہ وہ یہ بھی تو سوچ رہے ہوں گے نا کہ حرمیت کو ہم لے کے آئیں، جیسے 12 لاکھ روپے وہ کچھ بھانڈ قسم کے لوگ رکھے ہاں ہوئے، ہاں ہاں تو حرمیت بھی ہمارے پاس آئے، تو آپ کیوں نہیں لیتے 12 لاکھ اور کہتے ہیں مطلب۔ دیکھیں عبید بھائی، پیسے، یہ جو کبھی کبھی نا آپ کو، اگر آپ دیکھیں نا یہ جو ہے، اور یہ جہاں آپ ڈھیر سارے بیگ پیسوں کی بھی رکھتے، لیکن یہاں پہ ادھر سکون نہ ہے اور آپ کو لگے کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، اور جب ضمیر ملامت کر رہا ہے تو پھر مجھے وہ پیسے سوٹ ہی نہیں کرتے۔ مجھے آفر، ایسا نہیں ہے کہ آفر نہیں ہوگی، آفر آئیے ماضی میں کئی دفعہ آفر آئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں وہ بندہ ہوں کہ جیسے منسٹری میں بھی آفر تھی، چلیے یہ جو انٹرم گورنمنٹ، ہاں اس میں بھی آفر تھی، میں نے تب یہ قبول نہیں کی۔ اور ابھی میں جس حالات میں ہوں آپ کو پتہ ہے میرے پاس کون سا بنگلہ ہے، کون سی گاڑی ہے میرے پاس، میں ایک موٹر سائیکل پہ پھرتا ہوں، اور یہ آپ کے سامنے ہے، سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ میں جو تنخواہ لیتا ہوں وہ میرا اپنا گزر بسر چل جاتا ہے، تو میں کوئی، اور نہ میں گھر سے پیسے مانگتا ہوں، گھر والوں سے پیسے دو کہ مجھے میرے جو بھائی ہیں وہ بے شک سپورٹ کریں، لیکن جو سیلری ملتی میرے اسے گزارا ہو جاتا ہے۔ تو جو بات آپ کر رہے ہیں کہ میں وہاں پر جا کے صرف کسی کی بوٹ پالش کروں اور مجھے وہ 12 لاکھ روپے 13 لاکھ روپے، لعنت ہو ایسے پیسوں پہ یار، مجھے سکون ہی نہیں آئے گا کہ میں دوسروں کی پالش کر رہا ہوں۔ میری یہ جو جینز ہے نا، اس میں یہ غلامی شامل نہیں کہ میں کسی کی بوٹ پالش کر، بوٹ پالش کرتا تو آج میں کہیں بہت اچھی جگہ بیٹھا ہوتا، آپ مجھے اس طرح خوار ہوتے نہ دیکھتے، میرے پہ اس طرح مقدمے نہ درج ہوتے، اور نہ میں کبھی اس طرح یعنی موٹر سائیکل پہ پھرتا میں۔ اچھا، یہ حکومت کے کچھ لوگ ویسے یہ الزام بھی لگا رہے تھے کہ ہرمیت سنگھ جو ہے نا وہ اپنی مائنورٹی والا جو عنصر ہے اس کی آڑ لے کر جو اس وقت سیاسی جماعت ہے جس نے انتشار پھیلایا ہوا ہے، یہ لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، تو شاید ان کی طرف سے کچھ کام کر رہا ہے، اس طرح کا الزام بھی آپ لگاتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ مالی مفادات کی خاطر۔ اچھا، آپ نکالیں 19 نومبر 2018 کی نیوز کہ نواز شریف صاحب پہ جب برے حالات تھے تو نواز شریف صاحب نے نیب کورٹ میں مجھے کیا کہا تھا، یہ یوٹیوب پہ پڑھا، جھوٹ نہیں ہے اس میں، یہ آپ آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں۔ اس نے بولا تھا، مشاہد حسین سید اس کے گواہ ہیں، تمام تر صحافی کوٹ رپورٹر گواہ ہیں، اس نے کیا کہا تھا، سردار جی میں بہت پریشان ہوں، میرے واسطے ارداس کرو۔ تب جا کے میں پٹواری تھا، تب جا کے میں بہت اچھا صحافی تھا، تب جا کے میں جب اپنے مارننگ شو میں جو کرنٹ افیئر شوز ہم بیچ میں ڈالتے ہیں، کچھ پولیٹیکل ڈسکشن ہوتی ہے، سب سے زیادہ تنقید میں نے پی ٹی آئی پہ کی ہے، سب سے زیادہ۔ جب اسحاق ڈار کو جیل میں ڈال رہے تھے یا کس کو بھی ڈال رہے تھے، میں کسی کے حق میں نہیں تھا کہ بھئی سب یہ چیزیں کرو گے آگے ملک نہیں پڑے گا۔ آپ ایک طریقہ اپنا سکتے ہیں، یہ جو بھونڈے قسم کے کیسز ہیں جو آپ نے شاید خاکانہ بازی پہ ڈالا، کس پہ ڈالا، ان سب کی چیزیں میں خلاف تھا۔ آج جو کچھ یہ حکومت کر رہی میں اس کے خلاف ہوں۔ مجھے کون سا پولیٹیکل، میری فیملی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے تو وہ میرا بڑا بھائی وہ نون لیگ سے تعلق رکھتا ہے، اچھا، اس کو کوئی پی ٹی آئی سے میرا تعلق نہیں ہے۔ میرا دوسرا بھائی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، میرا کیا تعلق ہے؟ میں کوئی الیکشن میں آنے والا نہیں، نہ مجھے کوئی شوق ہے پالیٹکس میں آنے کا۔ اور میں نے تو اپنے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ میرے پاس ایک ٹوٹی سی موٹر سائیکل ہے، باہر کھڑی ہے، اس کی ویژول آپ بنا کے لگا دیں، میں تو اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، میں اوبر کریم میں پھرتا ہوں یا موٹر سائیکل۔ لیکن میرا خیال ہے پھر آپ کا جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ آپ عمران خان کا نام لیتے ہو۔ دیکھیں ظاہری بات ہے کہ اس وقت جو عمران خان کا نام لیتا ہے اس کو ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے یہ عمران خان جو ہے ابھینندن ہے، اور ہم ابھینندن کو ہم جو ہے گورو آریو اور وہی ہم بنا دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے، وہ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، سربراہ ہیں، سب سے زیادہ ووٹ اس کو ملا ہے۔ آپ نے جو ووٹ لیا ہمیں پتا ہے، میں خود ایز اے رپورٹر میں نے کام کیا نواز شریف صاحب کے، میں لاہور تھا اس وقت حلقے میں نے کور کیا سارے چیزوں کو۔ آپ نے ایک ایک لگا کے ایک بندے کو وزیر اعظم، آپ نے اس کو ایم این اے تو بنا دیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سیٹ کس کی تھی؟ یہ جو اسحاق ڈار بھڑکے مار رہا ہے، ایک 70 سال کی خاتون سے یہ ہارا ہوا ہے، تو یہ حکومت کس طرح بنی ہے، حکومت کس سہارے آئی ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ تو بھائی صاحب ہمیں یہ مت کہیں کہ کیا چیز درست ہے کیا ٹھیک ہے، ہم بھی بڑے قریب سے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ہم گراؤنڈ سے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے فارم 47 اور 45 کا تبادلہ ہوا۔ تو آپ بے شک الزام لگائیں، کیونکہ وہ صحافی جو اس وقت فائدہ لے رہے ہیں نون لیگ سے، جن کو بڑے بڑے سپورٹ 12 لاکھ، ان کی شکلیں سب 12 لاکھ کی نہیں ہے، ان کو دیکھ کے بندہ کہے کہ ٹی وی بند ہی کر دوں، وہ جو عجیب قسم کا ان کا تجزیہ ہوتا ہے، ان جیسے لوگوں، میں ان سے کوئی جیلس نہیں ہوں، لیکن کم سے کم انسان کے پتر تو بٹھا دیتے ہیں۔
ہاں گالیاں لٹرلی مجھے جو گالیاں دی ہیں اور ان کے اپنے اور پھر ان اکاؤنٹ کو اپنے نکالے وہ مریم نواز ان کو فالو کرتی ہے. تو بھائی صاحب آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے گالی کلچر عمران خان نے کیا تو آپ کون سے کلچر کو پروموٹ کریں؟ جو لوگ گالیاں ماں بہن کی دے رہی ہیں ان کو فالو کون کرے؟ مریم نواز کری جو سی ایم اور ان کو سرکاری ٹی وی میں نوکری بھی دے رہی ہے اور ان کو ٹیمیں بھی ہیں. بس یہ مطلب اس میں کنکلوژن پھر یہی نکلتا ہے کہ آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ دیکھتے کیوں ہیں اور جو دیکھتے ہیں اس کو بولتے کیوں. اور یہ جرم تو پھر میرا خیال ہے 25 کروڑ لوگوں میں سے کچھ نہیں تو 15-20 کروڑ تو کر ہی رہے ہوں گے. ظاہر ہے میجورٹی ہم نے دیکھ لیا 8 فروری کو جو کچھ ہوا تو لگتا تو نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ہم کچھ سمجھا پائیں گے کیونکہ ہم تو کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی. زمین کے جو اس وقت سینٹیمنٹس ہم کہتے ہیں بھجن یہاں پہ یہ ہو رہا ہے یہ دیکھ لیں یہ گراؤنڈ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں تم انتشار پھیلا جو ہم بول رہے ہیں وہ ٹھیک ہے غلط کہہ رہے ہو. ہم کہہ رہے ہیں گولی نہیں چلی تو نہیں چلی, چلی. کوئی نے زخم ہوا تو نہیں ہوا, عمران خان ختم شد تو ختم شد. بٹ ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں تو یہی ہمارا جرم ہے. بہت شکریہ حرمیت صاحب آپ نے وقت دیا. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی. اللہ حافظ.